ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد صاحبوں، ساتھیوں، میری پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اسلامی مہینوں کے لحاظ سے یہ جمادی الثانی کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ اس حوالے سے کہ اس میں نبی علیہ السلام کے خلیفہ اول جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی وفات پاک ہے۔ ان کی شخصیت کے حوالے سے چند ایک گزارشات کرنے کی جسارت کروں گا، چونکہ اسلام یہ دین جو آج ہم تک پہنچا ہے، اس کے جو سب سے پہلے اولین اس کے راویان و صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ہیں۔
ان کی سیرت کو جاننا، سمجھنا، اپنانا یہ ہمارے لیے فرض اور ضروری ہے۔ خیر، زیادہ تمہید کی وقت اجازت نہیں دیتا، بلا تمہید میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جن کی شان، رفعت، مقام کو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں خود اپنی زبان نبوت سے بھی بیان کیا ہے۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثہ علی جیش ذات السلاسل، نبی علیہ السلام نے اسے غزوہ ذات السلاسل کے اندر بھیجا تو آ کے میں نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، پوچھ لیا۔ فقلت ای الناس احب الیک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سے، صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ آپ کو محبوب کون ہے؟ جس سے آپ کو زیادہ محبت ہو وہ بندہ کون ہے؟ فقال عائشہ، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر بن عاص، وہ میری بیوی عائشہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ فقلت من الرجال، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا سوال تو مردوں کے متعلق تھا کہ اصحاب محمد میں سے آپ کو کون سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ کس سے زیادہ محبت فرماتے ہیں؟ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فقال ابوہا، آپ نے فرمایا اگر سوال آپ کا مردوں کے متعلق ہے تو پھر مجھے سب سے زیادہ جو محبت ہے میرے اصحاب میں سے وہ عائشہ کے باپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فقلت ثم من، میں نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ ابو بکر کے بعد؟ فرمایا قال عمر بن الخطاب، وہ عمر بن خطاب ہیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام خود بھی سب سے زیادہ محبت وہ سیدنا ابو بکر صدیق سے کیا کرتے تھے۔ کیا آج اس شخصیت سے محبت ہم کیوں نہیں کرتے جس سے خود نبی علیہ السلام نے محبت کی ہے، جسے نبی علیہ السلام نے خود سب سے زیادہ پسند کیا ہے؟ آج ہماری وہ پسندیدہ شخصیت کیوں نہیں ہے؟ تو خیر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء کے بعد جن کا سب سے زیادہ مقام، مرتبہ، رفعت، شان ہے سیدنا ابو بکر ہیں۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا امشی بین یدی ابی بکر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، میں ابو بکر صدیق کے آگے آگے چل رہا تھا، میں بھی چل رہا تھا، ابو بکر بھی چل رہے تھے، لیکن میں آگے تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیچھے تھے۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ دیکھا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما تمشی امام من ہوا خیر منک، اے ابو درداء اس بندے سے آگے کیوں چل رہا ہے جو تجھ سے بہتر ہے؟ اس کا ادب، احترام، اس سے آگے آگے چل رہا ہے، جبکہ ابو بکر تجھ سے بہتر ہے۔ اور صرف اتنا نہیں فرمایا
کہ اے ابو درداء، ابو بکر تجھ سے بہتر ہے، ان سے آگے نہ چل، ان کے پیچھے ہو جا. نہیں، فرمایا لما تمشی امام من ہوا خیر منک ان ابا بکر خیر من طلعت علیہ الشمس. کہ لوگو، اے ابو درداء، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جو ہر ایک چیز سے افضل، بہتر. کون سی چیز؟ فرمایا خیر من طلعت علیہ الشمس وغربت. جس چیز پر بھی سورج طلوع ہوتا ہے اور اس کی روشنی پڑتی ہے اور جہاں تک وہ غروب ہوتا ہے، ہر ایک چیز سے سیدنا ابو بکر صدیق بہتر ہے. کتنی بڑی بات ہے، ہر ایک چیز سے. اور یہ امام ابن ابی العاصم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی السنہ کے اندر اس کو صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے. نبی علیہ السلام کے اس فرمان کو آپ نے صرف ابو درداء کو روکا نہیں، بلکہ ایک پیغام بھی دیا ہے. اے ابو درداء، یہ عام شخصیت نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا سے افضل ترین شخصیت اگر کوئی ہے، ساری امتوں میں سے اگر بہترین کوئی بندہ ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ السلام نے وہ حدیث بیان کی کہ من جرّ ثوبہ خیالا، جس بندے نے اپنی تہبند کو، اپنی چادر کو، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ، اللہ اس بندے کی طرف نظر رحمت سے قیامت والے دن دیکھیں گے نہیں. جو بندہ اپنے کپڑے کو، اپنے تہبند کو اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھے، ہو مرد ہو، اور اپنا کپڑا وہ تہبند، چادر ٹخنوں سے نیچے رکھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ قیامت والے دن اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے. جب یہ بات سنی نا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ گئے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا پیٹ بڑا ہے، میری چادر تو اکثر میں یہ چاہتا نہیں ہوں، لیکن ویسے ہی وہ بعض اوقات بے دھیانی میں چادر وہ ٹخنوں سے نیچے چلی جاتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا وہ شخصیت تھی ان کے بارے میں کہا تھا، اے ابو بکر، اللہ کا یہ قانون ہے، شریعت کا یہ اصول ہے کہ جس کی بھی چادر ٹخنوں سے نیچے جائے گی اس کی طرف اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے. قیامت والے دن اس کو گناہوں سے پاک نہیں کیا جائے گا، اللہ اس سے کلام نہیں کریں گے اور اس کے لیے عذاب علیم ہوگا. اے ابو بکر، تیری گارنٹی میں محمد رسول اللہ دیتا ہوں، تیرے دل کے اندر تکبر نہیں ہے. اگر تیری چادر یہ ٹخنوں سے نیچے بھی ہو، اللہ تجھے اس عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے، تیری گارنٹی میں محمد رسول اللہ دیتا ہوں. کتنی بڑی بات ہے، کیا ایمان تھا ان لوگوں کا. یہ شخصیت رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تھے، میں بھی وہاں پر تھا. سیدنا ابو بکر صدیق کو آتے ہوئے دیکھا، آپ نے اپنی تہ بند کے ایک پلو سے پکڑا ہوا تھا، اس کو اٹھایا ہوا تھا. نبی علیہ السلام نے جب دیکھا نا، فرمایا اما صاحبکم فقد غامر، مجھے لگتا ہے تمہارا یہ ساتھی کسی سے جھگڑا کر کے آ رہا ہے. جب یہ بات کی نا تو تھوڑی دیر میں سیدنا ابو بکر صدیق پہنچ گئے. آ کر کے کہا، جب نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے، آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی کان بینی و بین ابن الخطاب شیء، یا رسول اللہ میرے اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا. یا رسول اللہ جھگڑا ہو گیا. فاسرعت الیہ ثم ندمت،
میں نے جلد بازی کر لی، میں جلدی کے اندر آ گیا، غصے میں آ کے میں نے عمر بن خطاب کو کچھ کہہ دیا، زبان سے کچھ ایسے کلمات نکل گئے، میں غصے ہو گیا۔ فرمایا پھر؟ فرمایا یا رسول اللہ ثم ندمت، تو پھر مجھے اس کے اوپر احساس ہوا، میں نے عمر بن خطاب سے فسألتہ ان یغفر لی فابا، یا رسول اللہ جب مجھے احساس ہوا میں نے معافی بھی مانگی، عمر نے مجھے معاف نہیں کیا۔ یا رسول اللہ مجھے احساس ہوا میں نے معافی مانگی، عمر نے مجھے معاف نہیں کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یغفر اللہ لک یا ابا بکر، او ابو بکر پریشان نہ ہو، اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ چلے گئے نا، وہاں سے آئے، احساس ہوا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پیچھے گھر پہنچے۔ اس حدیث کے الفاظ پہ غور کیجئے گا، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے، پتہ چلا ابو بکر گھر نہیں آئے، کہا مجھے اندازہ تھا کہ آپ رسول اللہ کے پاس گئے ہوں گے۔ وہ بھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ جب مسجد نبوی میں آئے نا، مسجد نبوی کے اندر آ گئے، تو پھر نبی علیہ السلام نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پہلے سن چکے تھے، عمر کو دیکھا، نبی علیہ السلام کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، آپ غصے ہوئے، صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ اے میرے صحابہ، وہ بھی وقت تھا ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبت، جب اللہ نے مجھے نبوت دی تمہارے طرف نبی بنا کے بھیجا، اور میرے صحابہ میں نے نبوت کا اعلان کیا، تمہیں میں نے یہ پیغام سنایا، اللہ نے مجھے نبی بنا دیا، جب میں نبوت کا وہ پیغام لے کے تمہاری طرف آیا، ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبت فقال ابو بکر صدقت، او صحابہ تم سارے کے سارے یہ کہہ رہے تھے تو جھوٹ بولتا ہے، ایک ہی بندہ ایسا تھا جس نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ سچے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، میری تصدیق کرنے والا ابو بکر نہیں تھا، سارے کے سارے میری تکذیب کر رہے تھے، مجھے جھٹلا رہے تھے، ایک بندہ تھا جس نے میری تصدیق کی۔ اور فرمایا وَوَاسَنِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، اور ابو بکر ہی تو تھے جس نے اپنی جان سے بھی اپنے مال کے ساتھ بھی میری مدد کی تھی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے کبھی اس حدیث کو تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا ضرور کہ کیسی وہ شخصیت ہوگی، یہ شفیق و رحیم نبی جس نے پتھر کھائے غصہ نہیں آیا، جس کو لوگوں نے طرح طرح کی اذیتیں دی، آپ نے برداشت کیا، غصہ نہیں کیا، لہو لہان ہوئے، ہر ایک ستم لوگوں کا گوارا کیا، غصے نہیں ہوئے، کیونکہ کسی نے کہا بھی تو جواب دیا کہ لوگوں اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، آج وہ نبی غصے میں ہے اور غصے سے چہرہ سرخ ہو رہا ہے اور لوگوں کے کہہ رہے ہیں او میرے صحابہ، ایک وقت تھا جب اللہ نے مجھے نبوت دی تھی، تم میرا سارے کے سارے مجھے جھٹلا رہے تھے، ابو بکر میری تصدیق کر رہے تھے، انہوں نے میری مدد کی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، میرے صحابہ میرے لیے میرے ساتھی کو معاف نہیں کر سکتے؟ اور میرے لیے جس نے میرے لیے اتنی قربانیاں دی آپ اس کو معاف نہیں کر سکتے؟ میری ذات کے لیے ابو بکر سے درگزر نہیں کر سکتے؟ نبی علیہ السلام صحابہ اکرام کے سامنے کھڑے ہو کے سیدنا ابو بکر صدیق کا دفاع کر رہے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، میرے لیے میرے ابو بکر کو معاف نہیں کر سکتے؟ کیا انداز تھا! صحابہ اکرام فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد، صحیح بخاری کی حدیث ہے،
جب تک سیدنا ابوبکر صدیق زندہ رہے پھر کوئی بھی صحابی سیدنا ابوبکر صدیق سے غصے نہیں ہوا۔ یہ تھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایسے نہیں ہیں۔ وہ حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے، آئی لوگ تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا، اور کبھی ان کی قربانیوں کو پڑھ کے دیکھو، اللہ کی قسم کبھی ان کی سیرت کو دیکھو تو صحیح۔ یہ جو اسلام آج ہم تک پہنچا ہے، اس اسلام کی آبیاری کے لیے انہوں نے قربانیاں کتنی دی ہیں۔ وہ بھی وقت تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بخاری کتاب المغازی کی حدیث ہے، آخری ایام ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے۔ جب بیماری میں پڑے نا، آپ کی بیماری کے اندر نبی علیہ السلام نے سیدنا ابوبکر صدیق کو اپنے مصلی کا وارث بھی بنایا تھا، لیکن آخری وقت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے اوپر بیماری کی وجہ سے غشی در غشی، وہ کبھی آپ بے ہوش ہو جاتے، ہوش آتی۔ ایک وقت آیا، مغرب کی نماز کا وقت تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حجرہ مبارک سے پردہ ہٹایا، جب دیکھا نا کہ صحابہ کرام نماز پڑھ رہے، سیدنا ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، اپنی وہ 23 سالہ جد و جہد کا نتیجہ دیکھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے۔ قریب تھا صحابہ کرام اپنی نماز کو توڑ دیتے، آپ نے پردہ سامنے کیا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا اگر کوئی ہے تو اس کو بلایا جائے، میں مسجد میں جانا چاہتا ہوں، کیونکہ بیماری کی وجہ سے کمزوری اتنی بڑھ چکی، اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عباس آئے، ان کے کندھوں کے اوپر نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو رکھا، سہارا لے کر کے آپ آئے۔ صحیح بخاری کے حدیث کے الفاظ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک زمین کے اوپر گھسٹتے جا رہے تھے، گھسٹ کے اور زمین کے اوپر لائن کھینچتے جا رہے تھے، وہ لائن بنتی جا رہی تھی، کیونکہ نبی علیہ السلام کے پاؤں گھسٹ رہے تھے، اتنی کمزوری تھی کہ آپ پاؤں کے اوپر کھڑا بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ نماز کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ممبر پہ بٹھا دیا گیا۔ ذرا غور کرنا اس حدیث کے اوپر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ بیٹھے، لوگوں کو کہا، جو اٹھ کے جانے لگے کہا بیٹھ جاؤ، کوئی اٹھ کے نہ جائے۔ نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا، اور پتہ خطبے کا عنوان کیا تھا؟ خطبہ دیتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چند حکم دیے، صحابہ کرام کو چند نصیحتیں کی، کچھ امور کے بارے میں بات کی، اور آخر میں نبی علیہ السلام نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے اوپر یہ کلمات کہے تھے جو آج بھی تاریخ کے اندر رقم ہے اور آج بھی حدیث کی کتب کے اندر رقم ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا تو میرے صحابہ، میں نے اپنی زندگی میں، اے میرے صحابہ، کوئی ایسا بندہ کہ جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو دنیا میں رہے، چاہے آسمانوں پہ اللہ کے پاس چلا جائے، اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کر لیا۔ یہ بات کہی نا تو سیدنا ابوبکر صدیق رونے لگ گئے۔ جب رونے لگے تو کسی نے پوچھا، اے ابوبکر، نبی علیہ السلام نے تو عام بندے کی بات کی ہے۔ کہا تمہیں نہیں پتا، میں سمجھتا ہوں یہ اللہ اگر پوچھتا ہے تو انبیاء سے، اب نبی علیہ السلام ہمارے پاس نہیں رہیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا تھا، اے لوگو، اے میرے صحابہ، اپنی اس زندگی میں نے ہر ایک بندے کے احسانات کا بدلہ دے دیا۔ اے میرے صحابہ، صرف ایک ہی ایسا بندہ ہے جس کے احسانات کا بدلہ میری ذات کے اوپر، اسلام کے اوپر اس کے احسانات اتنے زیادہ ہیں، ایک بندہ ایسا ہے کہ میں اپنی زندگی میں اس کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکا۔ اے میرے صحابہ، وہ ابوبکر صدیق ہے۔ ابوبکر کے احسانوں کا بدلہ میں اس دنیا میں تو نہیں دے سکا، ہاں قیامت والے دن اللہ اس کے احسانات کا بدلہ ضرور دیں گے۔ یہ نبی علیہ السلام کا آخری خطبہ تھا، خطبے کے آخری الفاظ تھے۔ جمعرات کی شام کا وقت تھا، نبی علیہ السلام واپس گھر آئے، بیماری بڑھ گئی، سوموار کو اس دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد آپ مسجد میں نہیں آ سکے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آخری خطبے کے اندر بھی صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو، امت کے لوگوں کو یہ تلقین کی ہے کہ لوگوں دیکھنا، ایسا نہ ہو میرے جانے کے بعد
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو ہی لوگ مشکوک بنا دے اور ان کے ایک جملے کے اوپر آپ ان کی ساری باتیں مان بھی لو۔ میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، لیکن جوان ساتھیوں ایک پیغام ضرور دینا چاہتا ہوں کہ آج جو ہمارے معاشرے کا ماحول ہے، یہ ساری کی ساری قربانیاں، یہ تو صرف چند ایک ہے نا۔ اللہ کی قسم کبھی سیدنا ابو بکر صدیق کی سیرت کو پڑھ کے دیکھے۔ ہاں وہ بھی وقت تھا نا جب نبی علیہ السلام کے اپنے چچا زاد بھی، اپنے چچا بھی، سارے خاندان والے وہ مخالف تھے۔ جب آپ نے وہ ابتدا کے اندر اعلان کیا تھا توحید کا، جب بیت اللہ کے اندر نبی علیہ السلام نماز پڑھنے کے لیے جاتے، کوئی نماز پڑھنے نہ دیتا، عبادت کرنا چاہتے کوئی عبادت کرنے نہ دیتا، کون تھے؟ سیدنا ابو بکر صدیق ہی رضی اللہ تعالی عنہ ہی تو تھے۔ جب ایک مرتبہ ایسے بھی ہوا، احادیث کے اندر رقم ہے، جائیے تفسیر کے اندر بھی آج دیکھ لیجئے کہ اس آیت کی تفسیر میں جہاں پر اللہ نے فرمایا تھا کہ لوگ اے نبی بلغ ما انزل الیک، جو اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے اس کو پہنچا دیجئے، اور اللہ وَيَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ لوگوں سے آپ کو بچائیں گے۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر بھی اس کے واقعے کو نقل کیا ہے کہ نبی علیہ السلام بیت اللہ میں گئے نا، کفار نے دیکھا، کسی کافر نے دیکھا کہ آج محمد رسول اللہ اکیلے ہیں، معاذ اللہ، انہوں نے گلے کے اندر کپڑے کو ڈال کے اس کو بل دینے شروع کیے، اس کو اتنا لپیٹا کہ نبی علیہ السلام کی آنکھیں مبارک وہ ٹھہر گئی۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق کو پتہ چلا، دوڑ کے آئے، اس کو آ کے دھکا دیا، نبی علیہ السلام کو چھڑایا، کھڑے ہو کر کے کہنے لگے او لوگو او ظالمو اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس بندے کو مار دینا چاہتے ہو، اس کو قتل کر دینا چاہتے ہو جو بندہ یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ جب یہ بات کہی ان ظالموں نے اتنا شد و کوب کیا، سیدنا ابو بکر صدیق کو مارنا شروع کیا، پیٹنا شروع کیا، مار مار کے اب بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ قبیلے والوں کو پتہ چلا، دوڑے آئے، آ کے سیدنا ابو بکر صدیق کو چھڑوایا، اٹھا کے گھر لے گئے، اتنا مارا کہ آپ کے رخسار مبارک سوج گئے، سوزش ہو گئی مار کی وجہ سے۔ جب آپ کو ہوش آیا نا، والدہ پاس کھڑی تھی، کہنے لگی اے ابو بکر پانی پی لو، کچھ کھا لو۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو ہوش آیا، دیکھا میں کہاں پہ ہوں، آپ گھر میں ہو، آپ صحیح سلامت ہو۔ قبیلے والے پہنچ گئے تھے، پانی لے کر کے آئے، ہوش آیا ہے پانی پی لیجئے۔ ایک ہی جملہ زبان پہ تھا کہ اے لوگوں، نہیں اس وقت تک پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیوں گا جب تک جائے پہلے کوئی پتہ کر کے آئے میرے نبی کا کیا حال ہے۔ جب تک لوگ گئے، انہوں نے اصرار کیا پانی تو پی لیجئے، ایک گھونٹ بھی نہیں اس وقت تک بھرا جب تک والدہ گئی ہے نبی علیہ السلام کو دیکھ کے آئی، آ کر کے نہیں بتایا کہ نبی علیہ السلام بالکل صحیح سلامت ہے، اس وقت تک ایک گھونٹ بھی پانی کا نہیں پیا۔ یارو اتنی قربانیاں دینے والا نبی علیہ السلام کی ذات کے متعلق کیسے نہ محمد رسول اللہ کہے کہ میری ذات کے اوپر ابو بکر کے احسانات ہیں۔ ہاں وہ بھی وقت تو تھا جب نبی علیہ السلام کو مال کی ضرورت پڑی، کون تھے جنہوں نے سب کچھ لٹایا تھا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سب کچھ لا کے نبی علیہ السلام کے اوپر نچھاور نہیں کر دیا۔ سب سے بڑے رازدان نبی علیہ السلام کی ایک ایک بات کے، آپ کے ایک ایک قول کے، ایک ایک فعل کے، ایک ایک اصرار کے رازدان سیدنا ابو بکر صدیق ہی تو تھے۔ صحیح بخاری کی وہ حدیث جب نظروں سے گزرتی ہے بڑی ہی عجیب سی، جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سیدہ حفصہ، ان کے شوہر غزوہ احد میں شہید ہو گئے، فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا عثمان سے کہا کہ اے عثمان، میری بیٹی حفصہ سے اگر تم کہتے ہو کہ میں تمہاری شادی کر دیتا ہوں، نکاح کر لو۔ سیدنا عثمان نے کہا میں کچھ سوچ کے بتاؤں گا۔ کچھ دن انتظار کیا، انہوں نے جواب نہ دیا۔ کہتے ہیں کہ پھر میں سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا اے ابو بکر، میں نے عثمان سے یہ کہا تھا، اس نے جواب نہیں دیا، اگر تو چاہے تو میں سیدہ حفصہ کی تیرے ساتھ شادی کر دیتا ہوں، اپنی بیٹی تیرے ساتھ بیانا چاہتا ہوں۔ کہتے ابو بکر صدیق خاموش ہو گئے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے بڑا غصہ بھی آیا، میں چلا گیا، لیکن چند دنوں کے بعد نبی علیہ السلام میرے پاس جب پیغام نکاح لے کے آئے نا، تو پھر سیدنا ابو بکر صدیق مجھے ملے، کہنے لگے اے عمر، تو نے میرے ساتھ یہ بات کی تھی اور میں نے کوئی جواب نہیں دیا،
مجھے محسوس ہوا کہ تجھے بڑا غصہ آیا ہوگا۔ کہا ہاں واقعی مجھے غصہ تو لگا تھا، بڑا غصہ آیا تھا کہ ابو بکر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہنے لگے کہ نبی علیہ السلام نے میرے ساتھ یہ مشورہ کیا تھا کہ اے ابو بکر تو کیا کہتا ہے، حفصہ کے ساتھ شادی کر لو۔ میں تو اس انتظار میں تھا کہ نبی علیہ السلام آئے، اور نبی علیہ السلام کا راز تھا، میں اسے افشا بھی کرنا نہیں چاہتا تھا، نبی علیہ السلام کا راز بتانا نہیں چاہتا تھا۔ اے عمر، اگر نبی علیہ السلام نکاح کا پیغام نہ بھجواتے، رشتہ آپ کے گھر نہ لاتے، تو پھر میں آپ کی بیٹی سے نکاح کر لیتا، نبی علیہ السلام کا راز تھا۔ یارو یہ تو ابو بکر تھے، جائے اس واقعے کو پڑھ لیجئے جب نبی علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے نبی آج رات آپ نے مکے میں نہیں گزارنی، ہجرت کر جائیے۔ نبی علیہ السلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے نا، کہا ابو بکر، نبی علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا، بتایا کہ نبی علیہ السلام آ رہے، یا رسول اللہ آ جائیے دوپہر کا وقت ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا ابو بکر گھر والوں کو تھوڑا سائڈ پہ کر دو، ایک بات کرنی ہے، بات راز کی ہے۔ جب یہ بات کہی نا، سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا تھا یا رسول اللہ جو بات بھی کہنی ہے، جتنا بڑا بھی راز کیوں نہ ہو، یا رسول اللہ میرے گھر والوں کے سامنے کہہ دیجئے۔ صرف ابو بکر ہی نہیں، ابو بکر کا جہاں جہاں پر بھی خون ہے، سارے کا سارا خاندان خون ہے، یا رسول اللہ آپ کا رازدان بھی ہے اور آپ کی ہر بات کو راز رکھنا جانتا بھی ہے، یا رسول اللہ میرے خاندان کے سامنے جو کہنا کہہ دیجئے، ایسے نہیں ہے کہ آپ کا راز وہ راز نہ رہے۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ نبی علیہ السلام ایک دن بیٹھے تھے نا، اور فرمایا کہ جنت میں اللہ نے دروازے بنائے ہیں، اس میں سے نماز پڑھنے والا اس دروازے سے جائے گا، 8 دروازے جنت کے۔ فرمایا کہ جس نے روزے رکھے وہ باب الصیام یا ریان سے، سرابی کے باب سے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور جب یہ فرما رہے تھے سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا جس کو 8 کے 8 دروازے آواز دے اور وہ جس سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں ابو بکر ایسے بھی ہوں گے، اور مجھے امید ہے تو انہی میں سے ہوگا۔ یارو جس کو جنت کے 8 دروازے آواز دیں گے، جہاں سے اس کا دل چاہے اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے۔ سیدنا ابو موسیٰ شریف فرماتے نبی علیہ السلام میرے ساتھ، میں آپ کے ساتھ ایک باغ میں داخل ہوئے کسی حاجت کے لیے، جب آپ اپنی حاجت سے فارغ ہوئے آپ بیٹھ گئے، مجھے کہا اے ابو موسیٰ شریف دروازے پہ کھڑا ہو جائے، کسی کو داخل نہ ہونے دینا، جب کوئی آئے تو مجھے بتانا۔ فرمایا سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے اور اجازت طلب کی۔ میں نے رسول اللہ سے پوچھا، فرمایا کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ ابو بکر ہے۔ فرمایا اے ابو موسیٰ ابو بکر کو اندر داخل ہونے کی اجازت بھی دے دو، ساتھ خوشخبری بھی دے دو کہ ابو بکر جنتی ہے۔ اے ابو موسیٰ ابو بکر کو جنتی ہونے کی بشارت بھی دے دو۔ اور سنن نبی داؤد کی حدیث نہیں ہے، سیدنا ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میرے پاس کافی مال تھا، غزوہ تبوک کا موقع ہے، نبی علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اے میرے صحابہ آج سے پہلے ہر جنگ کے اندر توریہ ہوا کرتا تھا، بتاتے کچھ تھے ہوتا کچھ تھا، یہ جنگی چالوں میں سے ایک چال تھی۔ آج نبی علیہ السلام منبر پہ بیٹھے صحابہ اکرام کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ اے میرے صحابہ یہ اتنا لمبا سفر ہے، گرمی کا موسم ہے، وسائل کی کمی ہے اور بہت زیادہ لمبا سفر ہے، اس کے لیے چندہ جمع کیجئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، عثمان بھی تھے، عمر بھی تھے۔ سیدنا عمر فرماتے میرے دل میں خیال آیا ہر موقع پہ ابو بکر مجھ سے جیت جاتا ہے، آج میں ابو بکر کو جیتنے نہیں دوں گا۔ گھر میں گئے، گھر کا آدھا سامان اٹھا کے لے آئے، نبی علیہ السلام کے پاس پیش کر دیا۔ جب آدھا سامان لائے نا، کہا میری سوچ تو کچھ اور تھی، لیکن نبی علیہ السلام نے سوال کا انداز بدل دیا، مجھ سے پوچھا اے عمر بتاؤ گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو، کیا لے کے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ گھر کا آدھا سامان گھر چھوڑ آئے ہو، آدھا لے آیا ہوں۔ فرمایا میں نے یہ کہا بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق آئے،
جب آئینہ سامان رکھا نبی علیہ السلام نے پھر سوال کیا ابو بکر بتا تو صحیح گھر میں کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ حضرات ان الفاظ پہ ذرا غور کیجئے گا، ہم بھی تو مومن ہیں نا، ایمان والے ہیں، اپنے آپ کو مومن کہلواتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، کلمہ ہم نے بھی نبی علیہ السلام کا پڑھا ہے، دین ہمارے لیے بھی وہی ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے پوچھا نا، کہا یا رسول اللہ گھر کے اندر میں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے علاوہ کچھ بھی نہیں چھوڑ کے آیا، ایک اگر لوہے کی سوئی بھی تھی وہ بھی اٹھا کے لے آیا ہوں۔ یارو اتنی بڑی قربانی، جب میں قرآن کی وہ آیت پڑھتا ہوں نا جس میں سورۃ البقرہ میں اللہ نے کہا تھا کہ جب لوگوں کو کہا جاتا ہے نا ایمان لے آؤ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن الناس کما آمن السفہاء۔ تو وہ مشرکین، وہ منافق، وہ یہ کہتے تھے کیا ہم ان کی طرح ایمان لے آئیں جو بے وقوف ہے؟ معاذ اللہ من ذالک، بے وقوفوں کی طرح۔ اگر آج ہمارے معاشرے کے اعتبار سے اسی حدیث کو دیکھ لے کہ جس بندے کے پاس ابھی میں کہہ دوں نا یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد کے لیے کوئی چندہ اکٹھا کر دو، ہم 500 روپے نکالنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچتے ہیں کہ یہ 500 میں نے اپنے بچے کی فیس دینی ہے، فلاں دکاندار کو دینے ہیں، میرا یہ کام رہ جائے گا۔ کیسی یارو ان کے گھر کے اندر بیوی بھی تھی، بیٹیاں بھی تھی، بوڑھا باپ بھی تھا جو بیمار تھا، سب کچھ تو تھا، کچھ نہیں چھوڑا۔ ایک نبی علیہ السلام نے کہا میرے صحابہ لاؤ اللہ کے راستے کے لیے خرچ کر دو، سب کچھ لا کے، اور بعض مورخین نے لکھا ہے دیواروں کے اوپر ہاتھ مارتے تھے کوئی لوہے کا کیل رہ نہ جائے، سب کچھ لا کے جب اللہ کے راستے میں ڈھیر کر دیا، اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، لوگوں نے دیکھا کہ یار گھر میں بیٹیاں بھی ہیں، انہوں نے شام کو کھانا نہیں کھانا، وہ کہاں سے کھائیں گی؟ انہوں نے جب یہ منظر دیکھا نا انہوں نے کہا تھا ایسا کام تو کوئی پاگل ہی کر سکتا ہے، ایسا تو بندہ مجنون ہو جس کا ذہنی توازن درست نہ ہو، ایسا کام تو وہ بندہ ہی کر سکتا ہے جسے اپنے اہل و عیال کی کوئی فکر ہی نہ ہو، جسے اپنے اہل و عیال کی کوئی اس کی بھوک پیاس کی کوئی فکر نہ ہو، ایسا کام تو وہ کر سکتا ہے۔ ہاں میں اگر اپنے معاشرے میں دیکھوں آج سے چند سال پہلے جب یہ 500 یا 1000 روپے کی بڑی وقت ہوا کرتی تھی ہمارے گاؤں کے اندر، آج بھی میں آپ کو وہ ایسا بندہ دکھا سکتا ہوں جس نے 1000 روپے مسجد کو دیا، اس کے بھائیوں نے پکڑ کے اس کو بجلی کے جھٹکے لگوائے تھے، شاٹ لگوائے تھے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، 1000 روپے مسجد کا کون دیتا ہے؟ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارے ایمان کی یہ کیفیت ہے۔ جب انہوں نے وہ منظر دیکھا نہیں پہچان سکے، اس دین کی تڑپ کو نہیں جان سکے، ابو بکر کے ایمان کو نہیں جان سکے کہ اس ایمان کی کیفیت کیا تھی، یہ اللہ کے راستے میں سب کچھ خرچ کرنے کی حلاوت اور مٹھاس کیا تھی۔ وہ لوگ جب اس کو پہچان نہیں سکے نا، پھر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کے جب اپنی عقل کے تیر مارے، زیادہ سے زیادہ کیا کہا وہ یہی کہہ سکے، زیادہ سے زیادہ وہ یہی نتیجہ نکال سکے، زیادہ سے زیادہ ان کی عقلوں کی سوچیں وہاں تک پہنچ سکی، وہ یہ نہ دیکھ سکے جو ابو بکر دیکھتا تھا، وہ اس کی شخصیت کو پہچان نہ سکے۔ انہوں نے کہہ دیا یہ تو بے وقوف ہے۔ لوگوں اللہ نے جواب دیا کہ تمہیں اس کے اخلاص کا علم ہی نہیں ہے، تمہیں اس کی تڑپ کا علم ہی نہیں ہے، تمہیں اس کی منزل کا پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں اس کے اخلاص کا علم ہی نہیں ہے، اس لیے تم نے اپنی سوچ کے گھوڑے دوڑائے، تمہاری سوچیں چھوٹی ہیں، ابو بکر کا ایمان بڑا ہے، تمہاری سوچوں کی مقدار کم ہے، اس میں ابو بکر کا ایمان سما نہیں سکتا۔ اللہ کی قسم نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں اگر ابو بکر صدیق کے ایمان کو پوری دنیا کے اندر بانٹ دیا جائے، ابو بکر کا ایمان پوری دنیا سے بڑا ہے، اتنا ایمان اللہ نے ابو بکر کو دیا تھا۔ آج یارو
یارو اتنی قربانیاں دینے والی شخصیت، آج اتنا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دینے والی یہ شخصیت، جس نے سب کچھ قربان کر کے کس لیے؟ اسی اسلام کے لیے، صرف ایک اسلام کو بچانے کے لیے ان کی یہ سب کچھ قربانیاں جو اللہ کے لیے انہوں نے دی تھی، اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا اور اسلام کو بچایا تھا۔ آج کوئی اٹھے اور یہ کہے کہ ابو بکر صدیق معاذ اللہ من ذالک وہ تو صرف مال کے لیے، مال ہتھیانے کے لیے مسلمان ہوئے تھے، جو اس کی اپنی سوچ تو ہو سکتی ہے جیسی اس دور کے وہ مشرکین کی سوچ تھی، منافقین کی سوچ تھی، جیسے وہ ابو بکر کو نہیں سمجھ سکا، آج کے لوگ بھی نہیں سمجھ سکے۔ اور یارو یہ بات تف ہے ہمارے اوپر بھی کہ وہ چند ایک باتیں کرے اور ہمارے ایمان ڈگمگا جاتے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ آج ہم نے ان شخصیات کو پڑھا ہی نہیں ہے، ہم نے ان کو سمجھا ہی نہیں ہے، ہم نے ان کے ایمان کے معیار کو سمجھا ہی نہیں ہے، یا ہم نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ یہ ہماری لا علمی کا سبب ہے، نتیجہ ہے، یہ ہماری لا علمی ہے کہ آج جو بھی دو باتیں کرے، بات کو ادھر سے گھمائے، ہم اس کی بات کو سچ مان لیتے ہیں۔ صحابہ اکرام کے ایمان کے اوپر ہم طنزیہ جملے اٹھاتے ہوئے، انگلیاں اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ایک مومن بندے کا ایمان تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہمارا ایمان تو ان کے اوپر ایسا ہو کہ لوگوں ہمارا ایمان اتنا مستحکم ہو، ہم یہ کہے کہ یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، اس کو یہاں سے وہاں منتقل کیا جا سکتا ہے۔ کسی صحابی کے ایمان میں شک نہیں ہو سکتا، ابو بکر کے جنتی ہونے میں شک نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر صدیق کے ایمان کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے، ہمیں تو اس کی انگلی کو روکنا چاہیے تھا۔ وہی حدیث جس کو میں نے چھوڑا تھا کہ لوگوں اس حالت کے اندر بھی نبی علیہ السلام نے فضائل ابو بکر کو بیان کیا ہے، جس حالت میں نبی علیہ السلام کی زندگی کے آخری عالم تھے، اتنی کمزوری تھی، آپ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا نہیں ہو سکتے تھے، ایسے عالم کے اندر بھی نبی علیہ السلام نے ابو بکر کی شان کو بیان کیا ہے۔ اور نوجوانوں آج ہمیں کیا ہو گیا؟ ہمارے پاس تو قوت بھی ہے، انفرادیت بھی ہے، سب کچھ ہے، اللہ نے ہمیں ایک جماعت بھی دی ہے، اللہ نے ہمیں پوری کی پوری استطاعت بھی دی ہے، پھر بھی آج کوئی ایک بات کرے ہم ڈگمگا جاتے ہیں، ہمارے ایمانوں کو کیا ہو گیا؟ آؤ اسی طرح آپ بھی سیدنا ابو بکر صدیق کے محافظ بن جائیے، جیسا انہوں نے نبی علیہ السلام کی حفاظت کی تھی، اسلام کے لیے قربانیاں دی تھی، وہی جذبہ لے کے جب ہم بڑھیں گے، ایمان ابو بکر کو سامنے رکھ کے اس جیسا بننے کی کوشش کریں گے، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے سامنے ان کی سیرت کو رکھیں گے، ان کو پڑھنے کا اپنے بچوں کے اندر یہ ٹرینڈ چلائیں گے، یقین مانیے ہمیں بھی وہ ایمان کی حلاوت محسوس ہوگی، ہم بھی ویسے آگے بڑھ کے اسلام کے اوپر عمل کر سکیں گے۔ جب تک ہم ان کی سیرت سے ناآشنا رہیں گے پھر یہ جہالت بڑھتی جائے گی، اور یہ جہالت آج کہاں تک پہنچ گئی ہے آپ بخوبی واقف ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی ان جیسا ایمان نصیب فرمائے۔ وقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔